الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو من أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے مسلم معاشرے میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ بات پھیل رہی ہے کہ لوگ نئے سال کی مبارکبادی دینے کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں نئے سال کی مبارکبادی دینا کہیں بھی بتایا نہیں گیا اور اس کا کہیں ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ آپ کسی کو نئے سال کی مبارکبادی دیجئے۔ نہ اسلامی سال کی نئے سال کی مبارکبادی دینی ہے اور نہ ہی انگریزی سال کے اعتبار سے جب وہ سال ختم ہو جائے اور نیا اسٹارٹ ہو تو آپ نئے سال کی مبارکبادی دیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اس طریقے سے میسیجز آتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں اور میرا سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اسلامی تاریخ سے میرے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے میں محرم سے نئے سال کی مبارکباد دوں گا۔ چاہے محرم سے آپ کے سال کی ابتدا ہو یا پھر انگریز اعتبار سے جنوری سے آپ کے سال کی ابتدا ہو، کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ نہ محرم سے آپ سال شروع کریں تو سال کی مبارکبادی دینا آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اور نہ ہی جنوری سے شروع کرے تو آپ کے لیے سال کی مبارکبادی دینا جائز ہو جاتا ہے۔ دونوں طریقے سے سال کی مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور آج لوگ بہت زیادہ اس کو عام کر رہے ہیں اور بہت آسان طریقے سے، اور میں آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ اس کو لوگ ثواب سمجھنے لگ گئے ہیں کہ نئے سال کی مبارکبادی دینے کے لیے لوگ ایک طریقے سے اس طریقے سے زیادہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو کپڑے بھی خریدنے لگ گئے، اور بہت سارے نوجوان بچے اور بچیاں 31 مناتے ہیں، اور 31 میں کرتے کیا ہے؟ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، اور مسلمان اس سے بالکل غافل ہو گئے۔ ہماری نئی نسلیں کس راہ روی پہ چل رہی ہیں اور وہ کس طرف جا رہی ہیں ہمیں بالکل احساس بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا احساس ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنی نسل کی صحیح تربیت کرے، دین کے اعتبار سے تربیت کرے، ان کا خیال رکھے۔ آج بالکل اس کے برخلاف باتیں ہو رہی ہے، اور نوجوان نسل انتظار کر رہی ہے کہ کب 31 ہوگا اور ہم خوب شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، جس کو شریعت نے بالکل حرام قرار دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ تعالیٰ صاف اور واضح طور پہ فرما رہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوا کو، شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جوا کھیلنا بھی حرام ہے، شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام، ناچنا گانا اور اس طریقے سے بے پردہ گھومنا، یہ سب حرام ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس مسلمان قوم کی بیٹیاں بھی وہ ناچنے کے لیے جا رہی ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ناچتا ہوا دکھا رہی ہے کہ وہ خوش ہے کہ چلو نئے سال کی ابتدا ہوگی۔ ارے غافل، شرم کی بات ہے کہ ہمارا زندگی کا ایک سال کم ہو گیا جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی، اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا تھا، اور وہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل گئی۔ ہم نے جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، افسوس ہونا چاہیے، اور دل میں یہ غرض اور یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اب اگر اس سال، گزشتہ سال تو نہیں کیے کچھ، اس سال اور اچھا کریں گے، اللہ کی عبادت کی جائے گی، آپ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندگی میں لایا جائے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ 100% عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کیا بھی جائے گا، یہ کوشش ہونی چاہیے۔
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس عجیب جو ہے گمراہی میں پڑ چکی ہے اور عجیب راہ روی پہ چل رہی ہے، اس لیے ہمیں ان کی نگرانی کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ طریقے سے چلتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ کل قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ فرمائے گے۔ بتاؤ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان قوم ہے، یہ طریقہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ یہودی اور مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ نئے سال کی خوشخبری منانا، اس کی مبارکبادی دینا اور جو ہے ناچنا گانا، نئے سال کے آنے پر شراب پینا، جوائے کھیلنا، یہ جو ہے کفار کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی شعار نہیں ہے، یہ تو جو ہے مشرکین کا شعار ہے۔ مسلمانوں کا شعار یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو مبارکبادی دیں نئے سال کی اور ناچے اور گائے اور جو ہے تماشا کرے۔ افسوس کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے قوم کی تربیت کیجئے، انہیں اس طریقے پہ لائیے جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ ہمیں جو ہے نئے سال کی بالکل مبارکبادی نہیں دینی چاہیے، جس طریقے سے ہر چیز کی جو ہے کھلے عام مخالفت کرتے ہیں ایسی ہی ہمیں جو ہے اس چیز کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آج کل اس طریقے سے رواج بنتا جا رہا ہے، جیسے برتھ ڈے کی مبارکبادی دینا اور جو ہے اس کے پوسٹرز وائرل کرنا، یہ جو ہے عام ہو گیا اور اب لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، مسلمان تو اس کو اچھا شعار سمجھنے لگ گئے، حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے، اس میں بھی زندگی کا سال کم ہو گیا اور جو ہے اب وہ گزشتہ زندگی میں پتہ نہیں اللہ کو کتنے راضی کرنے والے اعمال کیے اور کتنے ناراض کرنے والے اعمال کیے۔ اب تو شرمندہ ہونا چاہیے، اللہ آپ نے اتنا اچھا موقع عطا فرمایا تھا اور اتنے سارے مواقع فراہم کیے تھے، لیکن میں وہ کچھ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اللہ معاف فرما دیجئے اور مجھے اب جو ہے اس نئے سال میں اور جو ہے میرا زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور ایک اب نئے سال کی میرے زندگی میں جو ہے ابتدا ہو چکی ہے، آپ نے مجھے موقع عطا فرمایا تو اب مجھے بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے ہم بندگی کریں، ہم عبادت کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ کہ کفار کے طریقے زندگی میں لے کر آ جاتے ہو اور اس پہ خوش ہو جاتے اور دنیا کی تھوڑی دیر کے مزے لے کر ہم خوشی منا رہے ہیں، حالانکہ یہ مزے تب سمجھیں گے جب ہم اوروں کے ساتھ ہم بھی جہنم میں جانے والے بنیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر آپ اس طریقے سے ناچو گے، گاؤ گے، شراب پیو گے اور 31 مناؤ گے، نئے سال کی مبارکبادی دو گے تو کیا جہنم میں جانا ہمارا طے نہیں ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنا کتنی بری بات ہے اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جس نے آپ کے لیے ہر چیز کی قربانی دی ہے اور ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر نئے سال کی مبارکبادی دینا درست ہوتا، جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے، ہمیں بتاتے کہ کس طریقے سے نئے سال کی مبارکبادی دینی چاہیے۔ اگر برتھ ڈے منانا جائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے منایا جاتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہلے آپ کا مناتے اور اس کے بعد جو ہے پورے صحابہ کا، تابعین کا، صلحاء کا، علماء کا، اللہ والوں کا منایا جاتا، لیکن یہ سب جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بزرگوں اپنے نوجوان نسلوں کی بھی جو ہے خوب اچھے سے تربیت کیجئے اور انہیں آپ جو ہے تاکید میں رکھیے، انہیں تنبیہ کیجئے اور اگر وہ حرام کام کرے آپ سختی سے منع کر دیجئے کہ بیٹا یہ کام نہیں کیا جاتا، بیٹی یہ کام نہیں کیا جاتا۔ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، اس لیے ہم جو ہے نئے سال کی قطعاً مبارکبادی نہیں دیں گے اور غلطی سے بھی جو ہے ہم اپنے آپ کو اس غلط رواج میں اور اس بڑے گناہ میں نہیں ڈالیں گے۔ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے، اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے روکیں گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے۔ اللہ نے جس چیز کا کرنے کا حکم دیا اس کو کریں گے، تب جا کے زندگی میں نکھار آئے گا، زندگیاں بنیں گی اور زندگیاں سلامت بھی رہے گی اور ہم جنت کے حقدار بنیں گے۔ ورنہ تو بزرگوں اگر ہم کفار کا طریقہ اختیار کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح طور پہ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منہ، جو بندہ جس قوم کی جو ہے مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ فرمائیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس گندی اور پلیت چیز سے ہماری جو ہے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ نوجوان کو بھی اور تمام امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔